الآية لم تنزل في المحاربين. وأما صفة التوبة التي تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على 3 أقوال. أحدها أن توبته تكون بوجهين، أحدها أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتي الإمام، والثاني أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا، وهو مذهب ابن القاسم. والقول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه، وإن أتى الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد، وهذا هو قول ابن الماجشون. والقول الثالث إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام، وإن ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام. وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل إنها تكون بأن يأتي الإمام قبل أن يقدر عليه، وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط، وقيل تكون بالأمرين جميعا. دیکھیے واختلف ايضا في قوله او ينفوا من الارض، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول او ينفوا من الارض کے سلسلے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، تو اس قول میں کے بارے میں بھی اختلاف. فقیل ان النفی هو السجن، تو ایک قول یہ ہے کہ نفی ان کو قید کرنا ہے، ان کو جیل میں ڈالنا. ينفوا من الارض کا ایک معنی ہے کہ ایک قول کے مطابق کہ نفی سے مراد سجن ہے اور قید کر دینا. وقیل ان النفی هو ان ينفى من بلد الى بلد فيسجن فيه الى ان تظهر توبته، اور ایک اور یہ ہے کہ نفی سے مراد اس کو ایک جنفی تو دوسرے شہر میں اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے توبہ کر دیا. دوسرا قول ہے کہ نفی سے مراد ایک شہر سے دوسرے شہر بھگا دیا جائے، فیسجن فیہ، پس اس کے اندر اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو. ابن القاسم عن مالک، یہ ابن القاسم کا قول ہے امام مالک سے نقل کرتے ہوئے. وَيَكُونُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ اقل ما تقصر فیہ الصلاۃ، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو اس کو بھگایا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا، تو کہا دونوں شہروں کے درمیان کی دوری وہ کم ترین مسافت ہے جس کے اندر نماز قصر کی جاتی ہے. دونوں شہروں کے درمیان مسافت وہ اقل ترین مسافت ہے جس کے اندر نماز قصر کی جاتی ہے. تو جیسا یہ کہا جاتا ہے کم سے کم مدت قصر کیا ہے، مسافت قصر کیا ہے، کم سے کم 3 دن. 3 دن اس سے پیدل کے ہوائی جہاز سے تو جو ہے وہ مسافت قصر کے بارے میں اختلاف ہے. اور ابن تیمیہ وغیرہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مسافت کیا ہے، عرف میں جس کو سفر کہہ سکے اس میں قصر. ہاں تو اس عرف میں کچھ لوگ تو اس بات کی طرف ہیں کہ عرف میں جس پر سفر کا اطلاق ہو وہی مسافت ہے قصر. یعنی اس کی حد بندی نہیں ہے. عرف اور عادت میں جس کو سفر ہم نام دیتے ہیں کہ فلاں آدمی سفر کے لیے نکلا، تو کم سے کم چیز کو پر جس پر سفر کا اطلاق ہو وہ مسافت مراد ہے، کہ کم سے دونوں شہروں کے درمیان اتنی دوری. اور جو لوگ تحدید کرتے ہیں وہ کم سے کم کتنے بتاتے ہیں، 80 کلومیٹر. کم سے کم مسافت 80 کلومیٹر ہو تو اس پر سفر کا اطلاق ہوگا. تو اس قول کے لحاظ سے کم دونوں شہروں کے درمیان کی دوری کتنی ہونی چاہیے، 80 کلومیٹر ہونی چاہیے.
تو وہی کہا کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں نفی کریں گے، جلا وطن کریں گے، تو دونوں شہروں کی دوری کم سے کم وہ مسافت ہو جس کے اندر مسافر نماز کو قصر کرتا ہے۔ والقولان عن مالک، امام مالک سے دونوں قول منقول ہیں۔ وبالاول قال ابو حنیفہ، اور پہلے قول کی بات امام ابو حنیفہ نے کہی ہے، یعنی نفی سے مراد سجن ہے، اور پہلا قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وقال ابن الماجشون، ابن الماجشون نے کہا کہ معنی النفی ہوا فرارهم من الامام لاقامت الحد علیہ، نفی کا معنی فرارهم ان کا امام سے بھاگنا ان پر حد قائم کرنے کے خوف سے۔ نفی سے مراد ان کا امام سے بھاگ کھڑا ہونا ہے ان پر حد قائم کرنے کے خوف سے، یا اپنے اوپر اقامت حد کے خوف سے۔ وَأَمَّا أَن يُنْفَى بَعْدَ أَن يُقْدَرَ عَلَيْهِ فَلَا، رہی بات یہ کہ ان کو جلا وطن کیا جائے ان پر قدرت پا لینے کے بعد، تو ایسا نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے مطابق جو ہے یہ نفی کوئی سزا نہیں۔ اگر آدمی اس پر قادر قدرت پا گیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو گرفتار کر لیا، تو اب اس کے لیے جلا وطنی کی سزا دینا نہیں ہے۔ جلا وطنی سے مراد خود یہ کہ خود وہ بھاگ کھڑے ہوں اپنے اوپر اقامت حد کے خوف سے۔ ينفوا من الارض کا معنی یہی ہے کہ ان پر قادر ہونے سے پہلے وہ بھاگ کھڑے ہوں، یہی نفی سے مراد، یا تو اقامت حد سے پہلے وہ جلا وطن ہو جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر فرار اختیار کر لیں۔ تو ابن الماجشون نے کہا نفی کا معنی ہے ان کا بھاگنا امام سے اپنے اوپر اقامت حد کے خوف سے۔ رہی بات یہ کہ ان کو جلا وطن کیا جائے، بعد یہ کہ ان پر قدرت پایا جائے، تو ایسا نہیں ہے، یعنی قدرت پا لینے کے بعد نفی کی کوئی سزا نہیں ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما النفی فغیر مقصود، رہی بات نفی کی جلا وطن کرنے کی تو یہ مقصود نہیں ہے۔ ولکن ان ہربوا شردناہم فی البلاد بالاتباع، لیکن اگر وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو شہروں میں ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا پیچھا کریں گے۔ ولکن ان ہربوا، لیکن اگر وہ بھاگ جاتے ہیں اقامت حد کے خوف سے، شردناہم فی البلاد بالاتباع، تو انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ شردناہم کا معنی بھی پیچھا کرنا، بالاتباع اس کی مزید تاکید ہے۔ وقیل ہی عقوبہ مقصودہ، اور ایک قول ہے کہ نہیں یہ مستقل سزا ہے، جس طرح قتل اور ضرب مستقل سزا ہے، اسی طریقے سے سزا ہے کہ یہ سزا نفی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ فقیل علی ھذا، تو اس بنیاد پر کہ جب مستقل سزا ہے تو اس بنیاد پر کہا گیا ینفع وحشاً دائماً، کہ اس کو جلا وطن کیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے قید کیا جائے گا۔ ینفع وحشاً دائماً، اسے جلا وطن کیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے قیدی بنایا جائے گا۔ وَكُلُّهَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، تمام کی تمام باتیں امام شافعی سے منقول ہیں، ان کے اقوال۔ وقیل معنی او ینفع، اور ایک معنی کے اور او ینفع کے معنی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ارض اسلام سے ارض حرب کی طرف، اسلام سے دارالحرب کی طرف ان کو بھگا دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ والذی یظہر ان النفی تغریبهم عن وطنهم، یہاں سے راجح قول بتا رہے ہیں کہ اقوال تو بہت ہیں، لیکن جو چیز ظاہر ہے، جو چیز نمایاں ہے، وہ یہ کہ نفی سے مراد ان کو ان کے وطن سے جلا وطن کر دینا۔ والذی یظہر، اور جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو چیز نمایاں ہوتی ہے، وہ یہ کہ نفی سے مراد ان کو ان کے وطن سے شہر بدر کر دینا ہے، ان کے وطن سے بھگا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے
لو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے وہ نکل جائیں۔ تو کہا اس آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل اور نفی کے درمیان برابری پیدا کی ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں۔ فسوا بین النفی والقتل، تو اللہ تعالیٰ نے نفی اور قتل کے درمیان برابری پیدا کی ہے، یعنی دونوں کو یکساں سزا کے طور پر مانا ہے۔ وہی عقوبۃ معروفۃ بالعادۃ من العقوبات کالضرب والقتل، اور ایک سزا ہے جو عادتاً معروف ہے سزاؤں میں سے، جیسے کہ مارنا ہے، قتل کرنا ہے، یہ سزا ہے، عقوبہ ہے، اسی طریقے سے نفی بھی ایک سزا ہے۔ وہی عقوبۃ معروفۃ بالعادۃ من العقوبات، اور یہ عادتاً سزاؤں میں سے ایک معروف سزا ہے، جیسے کہ ضرب ہے، قتل ہے۔ وکل ما یقال سوا ھذا، اور ہر وہ بات جو اس کے علاوہ کہی جاتی ہے، فلیس معروفا، تو معروف نہیں ہے، لا بالعادہ ولا بالعرف، نہ تو عادتاً اور نہ ہی عرفاً۔ اس کے علاوہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ سزا نہیں ہے یا عقوبہ مقصودہ نہیں ہے، تو کہا کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو اس کے علاوہ کہی گئی ہیں وہ معروف نہیں ہے، نہ تو عادتاً اور نہ عرفاً۔ تو راجح بات یہی ہے کہ نفی ایک سزا ہے اور دیگر سزاؤں کی طرح سے، اور نفی سے مراد ہے ان کے وطن سے جلا وطن کر دینا ہے، ان کے وطن سے شہر وطن کر دینا ہے۔ الباب الرابع فی مسقط الواجب عنہ من التوبہ، چوتھا باب ہے اس سے واجب کو ساقط کرنے کے سلسلے میں توبہ سے۔ الباب الرابع فی مسقط الواجب عنہ من التوبہ، اس توبہ سے جو ان سے واجب کو ساقط کرنے والی ہے، یعنی اس پر حد کا نفاذ نہیں ہوگا، وہ کس طریقے کا توبہ ہونا چاہیے۔ اما ما یسقط الحق الواجب علیہ، رہی بات اس چیز کی جو محارب پر حق واجب کو ساقط کر سکتی ہے۔ اما ما یسقط الحق الواجب علیہ، رہی بات اس کی جو محارب سے حق واجب کو ثابت کر دے گی، فإن الأصل فیہ قوله تعالی، بے شک اصل اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی قبل یہ کہ تم ان پر قادر ہو۔ تو کہا کہ گویا کہ مشفق کیا ہے؟ توبہ کر لینا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، قدرت پا لینے سے پہلے توبہ کر لینا۔ وَاخْتُلِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعٍ، اور اس سلسلے میں بھی 4 مسئلے میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس بابت بھی 4 جگہوں پہ اختلاف کیا گیا ہے۔ احدها هل تقبل توبته، ان میں سے پہلا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ هل تقبل توبته، کیا اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ الثانی ان قبلت فما صفت المحارب الذی تقبل توبته، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے تو اس محارب کی صفت کیا ہوگی جس کی توبہ قبول کی جائے، تو اس محارب کی صفت کیا ہونی جس کی توبہ قبول کی جائے۔ فَإِنَّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ، تو کہا اہل علم کا اس سلسلے میں 2 قول ہے، کہا علماء کا اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ پہلا قول ہے انہ تقبل توبته وهو اشہر، پہلا قول یہ کہ اس کی توبہ قبول کی جا سکتی، اس کی توبہ قبول کی جائے گی اگر وہ تائب ہوتا ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا، ہر حال میں حد کا نفاذ ہوگا،
قال ذلك من قال، تو یہ بات کہی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ آیت کریمہ محاربین سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ مرتدین سے متعلق یہ حکم آج نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات کہی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ آیت کریمہ محاربین کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ بات گزر چکی ہے کہ آیت کریمہ کا نزول محاربین سے متعلق۔ اما صفت التوبہ التي تسقط الحکم، رہی بات اس توبہ کی صفت جو حکم کو ساقط کر دے گی، رہی بات توبہ کی صفت جو حکم کو ساقط کر دے گی، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، تو اس کے اندر فقہا نے 3 قول پر اختلاف کیا ہے۔ أَحَدُهَا أَنَّ تَوْبَتَهُ تَكُونُ بِوَجْهَيْنِ، پہلا قول یہ ہے کہ اس کی توبہ یہ 2 صورتوں سے ہو سکتی ہے۔ تو کہا اس کے اندر 3 قول پر اختلاف کیا گیا ہے۔ احدها ان توبته تكون بوجهين، کہ اس کی توبہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے ان يترك ما هو عليه وان لم يأتي، پہلا یہ ہے کہ موجودہ صورت کو ترک کر دے، یعنی وہ جو ڈاکہ زنی کرتا ہے اور ہتھیار لہراتا پھرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، اس صورت حال کو بدل دے، اس صورت کو ترک کر دے، گرچہ وہ امام کے پاس نہ آئے، گرچہ وہ امام کے پاس حاضر نہ ہو، لیکن اپنی حالت بدل دے، اپنے حرکات سے باز آ جائے، تو ایک توبہ کی شکل یہ ہے۔ اور دوسری شکل یہ ان یلقی سلاحہ ویاتی الامام طاعیا، کہ اپنے ہتھیار کو ڈال دے اور امام کے پاس اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہتھیار کو ڈال دے اور امام کے پاس مفتی ہو کر کے حاضر ہو جائے۔ یہ ابن القاسم کا مذہب ہے۔ والقول الثانی، اور دوسرا قول ان توبته انما تكون بان يترك ما هو عليه، دوسرا 3 اقوال تھے نا، تو پہلا قول تھا کہ اس کی توبہ 2 طریقے ہیں، دوسرا قول ان توبته انما تكون بان يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر للجيران، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو اس کے اوپر ہے، یترک ما هو علیہ، جس حالت جس کیفیت پر وہ ہے ان سب کو ترک کر دے، یعنی اپنی تمام حرکات سے باز آ جائے، وَيَجْلِسْ فِي مَوْضِعِهِ، اور اپنی جگہ میں آ کر کے بیٹھے، وَيَظْهَرْ لِجِيرَانِهِ، اور اپنے پڑوسیوں کا سامنا کرے، یعنی اپنے پڑوسیوں سے ملے جلے ان کے سامنے آئے۔ اسی کا دوسرا قول ہے کہ اس کی توبہ کی شکل یہ ہے کہ ان تکون بان یترک ما هو علیہ، کہ وہ ہو اس طور پر کہ وہ ترک کر دے اس چیز کو جس پر کہ وہ ہے، یعنی اپنی موجودہ حالت سے باز آ جائے اور اپنے گھر میں بیٹھے اور اپنے پڑوسیوں کے سامنے آئے جائے۔ وَإِنْ أَتَى الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَقَامَ عَلَيْهِ، اگر امام کے پاس وہ حاضر ہو جائے قبل کہ اس کی توبہ ظاہر ہو، یعنی امام کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ کی خبر نہیں پہنچی، اس کی توبہ کی شہادت اس کے پڑوسی نہیں دے رہے ہیں، تو کہا وَإِنْ أَتَى الْإِمَامُ، اور اگر وہ امام کے پاس حاضر ہو قبل کہ اس کی توبہ ظاہر ہو، تو اس پر امام حد قائم کرے گا۔ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابن الماجشون، یہ ابن الماجشون کا قول ہے۔ والقول الثالث، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان توبته انما تكون بالمجيء الى الامام، کہ اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ امام کے سامنے پیش ہو، امام کے سامنے آئے۔ وَإِن تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس پر کہ وہ ہے، لم یسقط ذلك عنه حکما من الاحکام، تو یہ چیز اس سے احکام میں سے کسی بھی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی۔ ان اخذ قبل ان یاتی الامام، اگر امام کے پاس آنے سے پہلے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس پر حد کا نفاذ ہو۔
تو تیسرے قول کے مطابق امام کے پاس آ کر کے توبہ کرنا، توبہ کا اظہار کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ خلاصے کلام و تحصیل ذالک، ان سب کا خلاصہ یہ نکلا ہوا ان توبتہ، کہ اس کی توبہ قیل بان تکون بان یاتی الامام قبل ان یقدر علیہ، ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ امام کے پاس حاضر ہو قبل کہ امام اس پر قدرت پائے۔ دوسرا قول کہ انما تکون اذا ظہرت توبتہ قبل القدرت فقط، کہ اس کی توبہ اس وقت ہو مانی جائے گی جب اس کی توبہ ظاہر ہو، اس پر قادر ہونے سے پہلے اس کی توبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ وقیل بالامرین، اور ایک تیسرا قول یہ کہ دونوں امر سے ہوگا کہ امام کے پاس حاضر بھی ہو اور توبہ بھی ظاہر کرے، دونوں امر سے جو اس کی توبہ ہوگی۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اس میں تین یہ قول بنتے ہیں۔ بس رہنے دو، اس لیے کہ اب آگے ہے ما صفت المقارب الذی تقبل توبۃ، یہاں سے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے۔ چار مواضع پر اختلاف تھا جن میں سے پہلے کا ذکر ہو گیا، صفت التوبہ التي تسقط التوبہ، اب اس کے بعد اما صفت المقارب یہ